الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم بحمدہ تبارک و تعالی، اللہ کریم کے کروڑ احسان جس نے آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر سواد اعظم میں ہمیں پیدا فرمایا، اور اللہ کریم کے احسان کروڑ احسان جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا تفسیر القرآن کا، اس میں بھی حمدہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ جو کل اس کا تفسیر اور ترجمہ مکمل ہوا، آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کا تعارف اس نشست میں ہم عرض کریں گے۔ اللہ کریم آپ کی اور ہماری حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور قرآن کریم فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کا تعارف اور اس کا مقام نزول کیا ہے وہ ہم اس نشست میں عرض کریں گے۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں۔ آل عمران رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس سورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے مختلف فضائل ہیں، ان میں سے 3 فضائل یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے صاحبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باتے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ نمبر 2، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق ملتا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور واقعات کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین اسلام ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہونے والی گفتگو کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، میثاق کے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے عہد لینے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان ہے۔ یہودیوں پر ذلت اور خواری مسلط کیے جانے کا ذکر ہے۔ نمبر 7، جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 8، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت کا بیان ہے۔ نمبر 9، امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 10، شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تبارک و تعالی کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان ہے۔ نمبر 11، اس سورت کے آخر میں زمین اور آسمان اور ان میں موجود عجائبات اور اسرار میں غور اور فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی اپنے سے ماقبل یعنی سورہ بقرہ کے ساتھ کی کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسے دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاد کا اجمالی طور پر ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جن شرعی احکام کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے انہیں سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر ہے۔